ہمالہ پہلا بند۔ اے ہمالا، اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشاں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیاں۔ ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ہمالہ یعنی برصغیر پاک و ہند کا مشہور پہاڑ ہمالیہ، پنجاب اور صوبہ سرحد کے شمال میں اور ریاست کشمیر میں جنوب مشرق سے شمال مغرب کی جانب اس کے کئی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں۔ فصیل یعنی شہر کی چار دیواری، کشور یعنی ملک، پیدا یعنی ظاہر، دیرینہ روزی یعنی بہت پرانے زمانے کا ہونا، جواں ہے مراد حالت جوں کی تو ہے، گردش شام و سحر یعنی وقت کا چکر یا گزرنے کا عمل، کلیم مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور سینا وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا جلوہ نظر آیا، سراپا پورے طور پر، چشم بینا مراد بصیرت والی آنکھ۔ تشریح۔ حضرت اقبال کی یہ نظم وطن پرستی اور قدرت کے حسن کی تعریف سے بھری ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کوہ ہمالیہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تیری حیثیت ہندوستان کی سرزمین کے لیے ایک ایسی دیوار کی سی ہے جو اپنے وطن کی محافظ ہو۔ یہی نہیں بلکہ تیرا وجود اس قدر بلند و بالا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ آسمان خود تیری پیشانی پر بوسہ دے رہا ہے۔ بظاہر تیرے وجود میں لمبی عمر کے اثرات نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا بلند وجود کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی دن اور رات کے چکر کے درمیان ویسے ہی زندہ ہے جیسے ابتدا میں تھا، اور آج تک تیری کمزوری کے آثار کسی طور ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک طرف تو وہ طور سینا کا پہاڑ کا نظارہ ہے جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نور کا جلوہ دکھایا، اور دوسری طرف ایک تو ہے جو ایسے چمکتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ کو پورے کا پورا پہاڑی سلسلہ ہی کسی نور کی مانند محسوس ہوتا ہے۔ امتحان دیدہ ظاہر میں کوہستاں ہے تو، پاسباں اپنا ہے تو، دیوار ہندوستاں ہے تو۔ مطلع اول فلک جس کا ہو وہ دیوان ہے تو، سوئے خلوت گاہے دل دامن کشے انساں ہے تو۔ برف نے باندھی ہے دستار فضیلت تیرے سر، خندہ زن ہے جو کلاه مہر عالمتاب پر۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ ظاہر صرف اوپر اوپر دیکھنے والی، کوہستاں پہاڑ، پاسباں حفاظت کرنے والا یا چوکیدار، دیوار مراد رکاوٹ جو دشمن سے حفاظت کی نشانی ہے۔ مطلع اول غزل کا پہلا شعر۔ سوئے خلوت گاہ تنہائی کی جگہ کی طرف، دامن کش مراد اپنی طرف توجہ دلانے والا، دستار فضیلت بڑائی یا عظمت کی پگڑی، خندہ زن ہے مراد مذاق اڑا رہی ہے، مہر سورج، عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا۔ تشریح۔ علامہ اقبال صاحب پہاڑی سلسلے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ویسے تو بظاہر تو ایک پہاڑ ہے جو ہر دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو ہندوستان کے لیے ایک حفاظتی دیوار ہے جو اپنے ملک کے لیے سدا چٹان بن کر کھڑی رہتی ہے، اور اگر تجھے کسی شاعر کا دیوان کہا جائے تو تیرا پہلا شعر آسمان خود ہوگا، اور تنہائی پسند لوگوں کے لیے تیرا وجود انتہائی سکون کا باعث ہوگا۔ کوئی بھی تیرے آغوش میں آئے گا تو بڑی راحت پائے گا، ایسا پرسکون مقام ہے تیرا۔ اگر دیکھا جائے تو تیرے پہاڑوں پر جو برف پڑتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کے سر پر احتراماً پگڑی بندھی گئی ہو، اور یہی دستار سورج نے بھی اپنی خوبصورت نکلتی ہوئی کرنوں کی صورت میں پہن رکھی ہے۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہیں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن،
تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: عمر رفتہ، گزری ہوئی عمر یا زندگی، عہد کہن، پرانا یا قدیم زمانہ، خیمہ زن یعنی خیمہ لگائے ہوئے یا پڑاؤ ڈالے ہوئے، ثریا وہ ستارے جو آسمان پر گچھے کی صورت میں نظر آتے ہیں، سخن بات یا باتیں، پہنائے فلک یعنی آسمان کا پھیلاؤ یا وسعت، چشمہ دامن وادی میں بہنے والا چشمہ، آئینہ سیال بہتا ہوا آئینہ، شفاف پانی، دامن پلو، موج ہوا ہوا کی لہر۔ تشریح: علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے ہمالیہ، تیری شان و شوکت کا اندازہ تیرے تابناک ماضی سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ تو اس وقت سے آج تک اسی بلندی و وجاہت کا نمونہ ہے۔ تیرے پہاڑوں کے سائے جب ارد گرد کی وادیوں پر پڑتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خیمہ بستیاں قائم کر دی گئی ہوں۔ یہ بات درست ہے، تیرا وجود زمین پر موجود ہے، لیکن تیری وجاہت تجھے آسمان کا مکین ظاہر کرتی ہے۔ تیری گود سے پھوٹتے ہوئے چشموں کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ جیسے بہتا ہوا آئینہ ہے، اور یہاں جو ہوا ہے وہ تیرے چشموں کو مزید شفاف کر دیتی ہے۔ ابر کے ہاتھوں میں رہوار ہوا کے واسطے، تازیانہ دے دیا برکے سرے کوثر نے۔ اے ہمالیہ، کوئی بازیگاہ ہے تو بھی جسے دست قدرت نے بنایا ہے عناصر کے لیے۔ ہائے کیا فرتے طرب میں جھومتا جاتا ہے ابر، فعلِ بے زنجیر کی صورت اڑا جاتا ہے ابر۔ مشکل الفاظ کے معنی: ابر یعنی بادل، رہوار ہوا یعنی ہوا کا گھوڑا، برق یعنی بجلی، سر کوثر پہاڑ کے اوپر والی، بازیگاہ کھیل کا میدان، دست یعنی ہاتھ، ہائے اس میں حیرانی کا اظہار ہے، یعنی اس میں حیرانی کا اظہار ہے، فرتے طرب بے حد خوشی، فعل ہاتھی، بے زنجیر جسے زنجیر نہ ڈالی گئی ہو یا کھلا۔ تشریح: اس بند میں حضرت اقبال بڑی ہی خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ تیرے ماحول کو دیکھا جائے تو ہوا اتنی تیز ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی گھوڑا بھاگ رہا ہے، اور اس کی رفتار مزید تیز کرنے کے لیے آسمان پر چمکنے والی بجلیوں نے بادلوں کے ہاتھوں میں ہنٹر تھما دیا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ تیرا دامن کھیل کے میدان کی مانند جسے قدرت نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ بڑی خوبصورتی سے تشکیل دیا ہو۔ مزید تعارف کرتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے ارد گرد بادل ایسے خوشی سے جھوم رہے ہیں جیسے فعلِ بے زنجیر یعنی دو بے لگام ہاتھی دوڑ رہے ہوں۔ جنبش موج نصیب صبح گوارا بنی، جھومتی ہے نشہ ہستی میں گل کی کلی۔ یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خامشی، دست گل چین کی جھٹک میں نے نہیں دیکھی۔ کہہ رہی ہے میری خاموشی ہی افسانہ میرا، کنج خلوت خانہ قدرت ہے کاشانہ میرا۔ مشکل الفاظ کے معنی: جنبش یعنی ہلنے کی حالت، موج نسیم صبح یعنی صبح کی ہوا، گہوارہ یعنی جھولا جس میں بچوں کو سلاتے ہیں، جھومنا یعنی خوشی یا مستی کی حالت میں سر اور ہاتھوں کو ہلانا، نشہ ہستی یعنی زندگی کی مستی، برگ پتا یا پتی، دست گلیچیں بولنے والی، جھٹک پھول توڑنے والے کا ہاتھ، کنج یعنی ہاتھ مارنے کی حالت، کاشانہ یعنی کونا یا ٹھکانہ۔ تشریح: اقبال صاحب نے اس بند میں بھی پچھلے بند کی طرح ہمالیہ کی خوبصورتی بیان کی ہے کہ یہاں صبح سویرے چلتی ہوئی ہوا نے کسی جھولے کی سی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ یہاں قدرت کے بے حد خوبصورت نظاروں کا اظہار ہے، جہاں پھول اپنی پتیوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہی ہوں کہ ہم اتنی اونچائیوں پر ہیں
کہ آج تک پھول توڑنے والے یا والوں سے کبھی ہمارا واسطہ نہیں ہوا، جس سے مراد یہ کہ وہاں تک پہنچنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہمالیہ خود کہہ رہا ہے کہ میری خاموشی ہی میری زندگی کی داستاں بیان کر رہی ہے، اور یہ تنہائی سے بھرا ہوا گوشہ جو کہ اللہ کی قدرت کا نشان ہے، جو کہ میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ آتی ہے ندی فراز کوہ سے گاتی ہوئی، کوثر و تسنیم کی موجوں کو شرماتی ہوئی، آئینہ سا شاہد قدرت کو دکھلاتی ہوئی، سنگ راہ سے گاہ بجتی گاہ سے ٹکراتی ہوئی، چھیڑتی جا اس عراق دل نشیں کے ساز کو، اے مسافر دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ مشکل الفاظ کے معنی: فراز کوہ یعنی پہاڑ کی چوٹی، کوثر و تسنیم بہشت کی دو ندیوں کا نام، شاہد قدرت قدرت کا محبوب، سنگ راہ راستے کا پتھر، گاہ کبھی، عراق دل نشیں دل میں اثر پیدا کرنے والا راگ، چھیڑنا یعنی بجانا۔ تشریح: اقبال صاحب اس بند میں فرماتے ہیں کہ تیری پہاڑوں کی بلندیوں سے جب چشموں کا پانی جھرنوں کی صورت میں گرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گانا گا رہا ہو۔ ندی کا پانی اس قدر شفاف اور خوبصورت نظر آتا ہے کہ جنت میں بہنے والے چشمے یعنی کوثر اور تسنیم بھی اس کی خوبصورتی دیکھ کر شرما جائیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اس ندی کا پانی قدرت کا نشان دکھاتے ہوئے گزر رہا ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ان چشموں کا پانی کبھی تو پتھروں سے ٹکراتا ہے تو کبھی بج کر نکل جاتا ہے۔ اس بند کے آخری شعر میں ندی کو ایک مسافر کی مانند بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو اسی طرح دل لبھانے والے انداز میں اپنی موسیقی کے راگ بکھیرتے جا، کیونکہ تیری آواز اور موسیقی کے راگ میں جو معنی چھپے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ لیلۂ شب کھولتی ہے آ کے جب زلف رسا، دامن دل کھینچتی ہے آبشاروں کی صدا، وہ خاموشی شام کی جس پر تکلم ہو فدا، وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، کانپتا پھرتا ہے کیا رنگ شفق کوہسار پر، خوش نما لگتا ہے یہ غازہ تیرے رخسار پر۔ مشکل الفاظ کے معنی: لیلۂ شب رات کی لیلا، زلف رسا لمبی اور گھنی زلفیں، دامن دل کھینچنا دل کو خوب لبھانے کی حالت، تکلم گفتگو یا بولنا، تفکر سوچ میں ڈوبے ہونا، شفق حالت، غازہ صبح اور شام کی سرخی، رخسار سرخی۔ تشریح: اس بند میں اقبال نے رات کے مناظر کو بڑے دلکش انداز میں اشعار کی زینت بنتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رات کی محبوبہ اپنی لمبی اور گھنی زلفیں بکھیرتی ہے تو آبشاروں کی صدائیں نہایت دلگداز محسوس ہوتی ہیں۔ ان لمحات میں ہر طرح کی گفتگو ان خاموشیوں پر قربان ہو جائیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام درخت بھی خاموشی سے آبشاروں کے خوبصورت گیت سن رہے ہوں اور اس پر سوچ بچار کر رہے ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ شام ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمالیہ ایک دلہن کا روپ اختیار کر چکا ہے، جبکہ سورج اپنی سرخ کرنوں سے ان پر چہرے کی سرخیوں کی مانند خوبصورتی پر چار چاند لگا رہا ہوتا ہے اور منظر دلکشی کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے۔ اے ہمالیہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازۂ رنگ تکلف کا نہ تھا۔ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ مشکل الفاظ کے معنی: مسکن یعنی رہنے کی جگہ، آبائے انسان انسان کے باپ دادا، رنگ تکلف بناوٹ کا رنگ،
تصور کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا، گردش ایام، زمانے یا دن رات کا چکر۔ تشریح: نظم کے آخری بند میں اقبال فرماتے ہیں کہ اے ہمالیہ، مجھے اس دور کا احوال سنا جب حضرت آدم زمین پر آئے اور تیرے دامن میں مکین رہے۔ ظاہر ہے تو اس قدر قدیم ہے کہ تجھے اس وقت کے نظارے آج بھی یاد ہوں گے۔ ان دنوں کی زندگی کس قدر سیدھی ہوگی جب یہاں کسی انسان کا وجود نہ ہوگا۔ اے ہمالیہ، مجھے اس وقت کے حالات و واقعات سے آگاہ کر کہ تو ہر لمحہ ہر قسم کے تکلفات سے عاری ہوگا۔ آخری شعر میں ہمالیہ کی خاموشی پر خود مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیا جواب دے گا، یہ تو ایک پتھر ہے، لہٰذا تو خود ہی اپنے تصورات کا استعمال کر اور گزرے ہوئے ماضی کو پلٹ کر منظر عام پر لے آ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکیں۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.